الحمد للہ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ کریم نے احسان فرمایا اہل ایمان کے اوپر جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دیا جو ان کے اوپر اس کی آیات تلاوت کرتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ سب لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے اس دھرتی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت فرمائی، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کی حالت تبدیل کر دی جائے، چاہے ان کی معاشرت تھی، چاہے ان کی سیاست تھی، چاہے ان کی معیشت تھی، وہ سب تبدیل ہو جائے۔ اس تبدیلی کے لیے اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تبدیلی کو ہی انقلاب کہتے ہیں۔ انقلب ینقلب، انقلاب کا معنی یہ ہوتا ہے، قلب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹ دینا، اور انقلاب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جو چیز اوپر ہے وہ نیچے آ جائے اور جو نیچے ہے وہ اوپر چلی جائے، اور بالکل اگر اس کی مکمل طور پر تبدیلی نہ ہو تو اس کو انقلاب نہیں کہتے۔ چھوٹی موٹی تبدیلی کو انقلاب نہیں کہا جا سکتا۔ لوگ تبدیل ہوتے ہیں، نئے مذاہب، نئے نظریات، نئی پارٹیاں، نئے دنیا میں شعبدے اور شعبدے بازی، ہر چیز سے انسان کو کوئی نہ کوئی انسپریشن ملتی ہے اور انسان اس سے تبدیل ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو باطل عقیدے ہیں یا باطل نظریات ہیں ان سے لوگ تبدیل نہیں ہوتے، ان سے بھی لوگوں کے اوپر تبدیلی آتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو معیشت کی بہتری کا لالچ دے تو اس کے اندر تبدیلی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کو معاشرتی فائدے کا لالچ دے اور اس کے اندر تبدیلی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کو سیاسی عہدے کا، منصب کا لالچ دے اور اس سے جو مرضی کروا لے، اس کے اندر تبدیلی آ جائے۔ تبدیلیاں دنیا میں آئی ہیں اور آتی رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی جو عرب کی حالت تھی یا دنیا کی حالت تھی، ان میں بھی کوئی نہ کوئی محرک اعمال تھا، اور جو اعمال کا محرک ہوتا ہے وہ تبدیلی کا باعث ہوتا ہے۔
اور سب سے بڑا محرک اعمال کیا ہے؟ اگر کوئی گائیڈ نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو، کوئی راستہ دکھانے والا نہ ہو، تو سب سے زیادہ انسان کو جس عمل کی تحریک ملتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان کوئی عمل کرنے پر تل جاتا ہے اور تیار ہو جاتا ہے، وہ انسان کے دو جذبات ہیں، ایک خوف ہے اور ایک امید ہے۔ اس کو جس چیز سے ڈر لگتا ہو، اس کو ڈرا کے جو مرضی کم اعمال کروا لیا جائے، جس چیز کو اس کو لالچ ہو، امید ہو، اس سے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا محرک اعمال وہ ہر دور میں یہ رہا ہے، ہر دور کے انسان میں خوف اور امید رہی ہے، لہذا ہر دور میں لوگوں کے نظریات بنتے رہے ہیں۔ آپ اگر معلوم دنیا کی جو قدیم ترین علمی تہذیب ہے، معلوم دنیا کی کہتے ہیں وہ یونانی تہذیب، یونانیوں میں 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1000 سال قبل مسیح تک کا جو یہ ایک دہائی ہے، اس کو کہتے ہیں اسطوریاتی دور تھا، کہانیوں کا دور تھا۔ اور وہ کہانیاں کس نے بنائی؟ وہ انسانوں نے بنائی تھیں، اور انسان اپنی ہی بنائی ہوئی کہانی کو بطور نظریہ اپنا لیتا تھا۔ اس وقت کہانی بنی تھی، یہ کالی بلی سے جو راستہ کاٹ جائے تو اس وقت وہ نحوست چھا جایا کرتی تھی، یہ اس دور کی کہانی ہے۔ اگر منڈیر کے اوپر کوا آ کے بولے تو مہمان آنے کا یہ اشارہ ہوتا تھا، یہ اس دور کی کہانی ہے۔ لہٰذا لوگوں نے ریاضت اور مجاہدے کے اصول بھی بنائے ہوئے تھے، جس چیز کی امید اور توقع ہوتی تھی اس کے لیے وہ ریاضتیں اور مجاہدے بھی کرتے تھے، کوشش بھی کرتے تھے، محنت بھی کرتے تھے، ہر اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتے تھے جس سے خوف اور خطرہ ہوتا تھا، اور ہر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے جس سے ذرا بھر بھی امید ہوتی۔ تو تبدیلیاں تو آتی نہیں، نظریات تو بنتے رہے۔ پھر اگر عرب کے معاشرے کو دیکھ لیں تو جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہوتا تھا اور صدیوں تک لڑائی جاری رہتی تھی، اس کے اندر بھی خوف اور امید کا پہلو ہی تھا کہ ہر ایک نے اپنا کوئی نہ کوئی نظریہ بنایا ہوا ہوتا تھا۔ اس نظریے کے مطابق وہ اپنے خوف اور خطرے سے بچنے کی کوشش بھی کرتا تھا، اپنے آپ کو اور اپنے قبیلے کو محفوظ بنانے کی کوشش بھی کرتا تھا، اور اسی طرح اس نے اپنے جو قبیلے کی امیدوں پر پورا اترنے کے لیے اور اس کے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے جہاں جہاں سے امید ہوتی تھی وہ کام بھی کرتا تھا۔ لہٰذا جو سیاست تھی وہ بھی موجود تھی، معاشرت وہ بھی موجود تھی، معیشت وہ بھی موجود تھی۔ ایسا تو کبھی نہیں تھا کہ سیاسی نظریات موجود نہ ہوں، معاشی نظریات موجود نہ ہوں، یا معاشرتی نظریات نہ موجود ہوں، یہ تو ہر دور میں موجود رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں اس وقت بھی معیشت موجود تھی، اس وقت بھی لوگوں کی معاشرت موجود تھی، اس وقت بھی لوگ سیاست کرتے تھے۔ محلے کا یا قبیلے کا ایک سردار ہوا کرتا تھا، سردار سارے مل کے، جو کہیں سرداری نظام تھا اور کہیں پہ کیسر و کسرا، جو دو بڑی اس وقت سلطنتیں تھیں، دنیا بائی پولر تھی، اور ان کے زیر انتظام علاقوں کے اندر کوئی سردار رہتے تھے جو ان سے پروانہ لیتے تھے۔ لہٰذا سیاست تو ہر طرح کی ہر جگہ پہ موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا، اہل ایمان کے اوپر کہ ان کے اندر سے ایک نبی مبعوث کر دیا۔ اب جو احسان ہوا ہے، یہ جو عز ہے نا، عز یہ وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا۔ عز کا مطلب ہوتا ہے جب، اس سے پہلے کچھ اور تھا، اس کے بعد کچھ اور ہوا۔ اس سے پہلے اندھیرا تھا، بعد میں روشنی آئی۔ اس سے پہلے گمراہی تھی، بعد میں ہدایت آئی۔ اس سے پہلے گہرائیاں اور پستیاں تھیں، اس کے بعد عروج حاصل ہوا۔ عز کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہے،
ایک وقت کی حد فاصل ہے جس کو اللہ فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب رسول مبعوث ہوئے ہیں تو وہ احسان ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود، آپ کی تشریف آوری، آپ کا اس دھرتی پر تشریف لانا، آپ کا ورود مسعود، وہ بھی یقیناً بہت مبارک بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بزرگ ہستی ہیں، ان کا تشریف لانا کسی بہت بڑی مبارک سے کم بات کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری یقیناً ایک بہت بڑا احسان تھا اللہ کا، آپ کا ورود مسعود بھی، لیکن اللہ نے اس کو نہیں گنوایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کائنات سے بہترین ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن نے کہا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن کے آئے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ تو لوگ حدود متعین کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کے نبی ہیں، لوگوں میں سے کس کس کے نبی ہیں، کہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حدود کیا ہے؟ یہ تو سارے ہی کہتے ہیں عالمگیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمگیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، سارے انسانوں کے لیے ہے، سارے جہانوں کے لیے ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کا خلاصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ہے، خود جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، جہاں آپ نے مسلم شریف کی حدیث ہے، جہاں آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے نبیوں کے اوپر 6 باتوں میں فضیلت عطا کی گئی۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات بہت سارے ہیں، لیکن ایک حدیث میں 6 باتوں کا ذکر ہوا۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5ویں بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، تمہیں جہانوں کی حد بندی کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، یہ مشکل پیش آتی ہے، تمہیں وما ارسلناک کافۃ للناس کا مفہوم سمجھتے ہوئے اگر مشکل پیش آتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کی حدود کا تعین کرنے میں اگر مشکل پیش آتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مختصر اور جامع بات سمجھ لیجئے، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوقات کا نبی بنا کے بھیجا، ساری مخلوقات۔ اس لیے کہ اس کائنات میں ایک اکیلا خالق ہے، ایک اکیلی خالق کی ذات ہے، اور اس کے علاوہ باقی ساری کائنات مخلوق ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو خالق ہے، اور باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے جو رسول بنا کے بھیجا ہے وہ ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے۔ اللہ اکبر۔ اب بات انسانوں کی رہی نہیں، بات صرف فرشتوں کی بھی نہیں رہی، بات نہ زمینی مخلوق کی رہی، نہ آسمانی مخلوق کی رہی، نہ اس مخلوق کی رہی جس کو ہم جانتے ہیں، نہ اس مخلوق کی رہی جس کو ہم نہیں جانتے۔ ایک اللہ کی ذات کے علاوہ جو کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ کائنات کے بعد سب سے بزرگ ہستی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اعتبار سے آپ کی جو ذات تھی، جو آپ کا جو ورود مسعود تھا، وہ بھی کسی مبارک سے کم نہ کم ہو، یہ کیسے ممکن تھا؟ لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے بارے میں بھی وضاحت فرمائی
کہ مجھے اللہ نے ساری کائنات سے بہترین بنایا ہے. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو وہ مسلم شریف کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ جو اصل میں اس دنیا میں سب سے جو بہترین نسل ہے نا، نسلوں میں سے سب سے بہترین نسل وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل. ابراہیم علیہ السلام کی نسل کی 3 لڑیاں، ایک بنی اسرائیل ہے، ایک بنی اسماعیل ہے، اور ایک بنی قطورہ ہے جو مدین کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام، یہ تیسری لڑی میں سے ہیں، بنی قطورہ میں سے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے فرمایا تھا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم تو نے سارے امتحان پاس کر لیے تو میں تجھے انسانیت کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی بنا. فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. لوگوں نے اسے سمجھا کہ شاید اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں کی. ایسا نہیں ہے، دعا تو اللہ نے قبول فرما لی ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے کہا تھا قال ومن ذریتی، اللہ میری ذریت میں بھی امامت انسانیت جاری رہے. فرمایا جاری رہے گی. لا ینال عہد الظالمین، البتہ جو ظالم ہوگا اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں. تو اللہ نے تینوں نسلوں کے اندر نبوت جاری کر دی. سارا کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ پوری لڑی، اس میں سینکڑوں شاید ہزاروں نبی آئے ہوں، واللہ عالم کتنے نبی آئے. حضرت ہاجرہ کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبی بنایا، اسحاق علیہ السلام کو بھی نبی بنایا. اور لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ درمیان میں کسی کو نبی نہیں بنایا. تیسری بیوی بھی تھی قطورہ، ان کی جو اولاد ہے جو مدین بھی کہلائے، کہتے ہیں یہ مدین ان کے قبیلے کا نام تھا، یا یہ بنو قطورہ کہلائے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت جاری رکھی. تو تینوں لڑیوں میں نبوت جاری رہی. لیکن جو فضیلت اور فوقیت اللہ نے باقی نسلوں کے اوپر ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو عطا فرمائی تھی، ان 3 لڑیوں میں سے اللہ نے سب سے زیادہ فضیلت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی کو عطا فرمائی. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے بنو کنانہ کو چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے کنانہ کو چن لیا. اور کنانہ میں سے واصطفیٰ قریشا من کنانہ، کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چن لیا. واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا. واصطفانی من بنی ہاشم، اور فرمایا بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ ہے، مجتبی ہیں. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے کوئی بات ناگوار سنی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کسی نے ہرزہ سرائی کی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کے آپ کو بتایا. راوی کہتا ہے کہ جا عباس کانہ سمع شیئا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جیسے وہ کوئی بات سن کے آئے. عشاء کی نماز کا وقت جا عباس کانہ سمع شیئا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے جیسے وہ کوئی بات سن کے آئے تھے. آ کے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی. راوی کہتا ہے فقام علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کے آپ نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بیٹھے تھے، من انا،
صحابیوں بتاؤ میں کون ہوں؟ سارے صحابہ نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات پوچھی تھی اور جو بتانا مقصود تھا وہ حیثیت رسالت بتانا مقصود نہیں تھا، حیثیت ذات بتانا مقصود تھا۔ لہذا آپ نے فرمایا میں کون ہوں؟ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے بات واضح کی، ان اللہ تعالی خلق الخلق، اللہ نے جب ساری مخلوقات کو پیدا کیا، فجعلنی فی خیرہم، مجھے اللہ نے اس ساری کائنات سے سب سے بہترین بنایا۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ نے لوگوں کے دو گروہ بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم فرقتن، مجھے اس گروہ میں رکھا جو کائنات کا بہترین گروہ تھا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر ان کے قبیلے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم قبیلتن، مجھے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا۔ ثم جعلہم بیوتن، پھر ان کے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا دیے، فجعلنی فی خیرہم بیتن، مجھے اس گھرانے میں رکھا جو کائنات کا بہترین گھرانہ تھا۔ فَأَنَا خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَأَنَا خَيْرُهُمْ بَيْتًا، اب دنیا کائنات میں نہ میری ذات جیسی کوئی ذات ہے مخلوقات میں سے، نہ میرے گھرانے جیسا کوئی گھرانہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس ساری بات کے باوجود جو میں بات سمجھنا اور سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے، وہ یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ وقت کی حد فاصل کو ظاہر کرتا، اور فرمایا اللہ نے کائنات کے تمام اہل ایمان کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے۔ کب احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، رسول مبعوث کیا۔ آپ کا ورود وہ احسان نہیں ہے، احسان جو جتایا تو فرمایا رسول مبعوث کیا تو یہ احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول مبعوث ہوئے تو تبدیلی کا آغاز اس دن سے ہوا، انقلاب کا آغاز اس دن سے ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو معاشرت چل رہی تھی، سیاست چل رہی تھی، معیشت چل رہی تھی، معاملات ٹھیک تھے، دشمنیاں کوئی نہیں تھیں، باہم پیار محبت موجود تھا، ساری برادری ازم موجود تھا، ہر چیز موجود تھی۔ انقلاب اس دن آیا ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان فرمایا، اس سے پہلے تو کچھ نہیں ہوا۔ سرداروں کو اپنی سرداریاں ٹوٹتی ہوئی نظر آئی ہیں تو اس دن نظر آئی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ رسالت کا اعلان کیا۔ ان کی معیشت تبدیل ہوتی ان کو نظر آئی ہے، ان کی جڑیں ہلتی نظر آئی ہیں تو اس دن نظر آئی ہیں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا۔ کیا مسئلہ تھا ان کو؟ اتنی سی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ۔ جب چوتھا وفد آیا ہے ابو طالب کے پاس، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، بڑے غمخوار چچا، بہت حفاظت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے بیماری کے عالم میں جب چوتھا وفد قریش مکہ کا آیا ہے تو انہوں نے آ کے کہا تھا، جب آ کے انہوں نے کہا کہ اس کو روک لو، انہوں نے بلایا، ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے سارے سردار، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا بیٹا تیرا چچا بڑا کمزور ہے، بیمار بھی ہے، اس کے کندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو، یہ سارے سرداروں کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، لہٰذا ان کی بات مان لو، ان کے ساتھ صلح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ بتاتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، یہ سارے سردار وہ اس بات پر عمل کر لیں، اس بات کو مان لیں، اللہ تعالیٰ ان کو عرب و عجم کا بادشاہ بنا دے گا۔
سرداریوں کا ہی مسئلہ تھا نا. تو سرداریوں کا مسئلہ ہے تو عرب و عجم کی بادشاہت مل جائے گی. ایک بات ابو جہل کہتا ہے کہ ایک بات نہیں، ایسی 10 باتیں ماننے کے لیے تیار ہیں جو ہمیں عرب عجم کی بادشاہت دے دے. تو ایک بات کہتا ہے، تو 10 باتیں کہہ جس سے عرب و عجم کی بادشاہت ملتی ہو تو ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. تم سارے یہ کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ. دنیا کائنات میں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. لیکن یہ نہیں پڑھتے، یہ کلمہ نہیں پڑھتے. ان کو پتا ہے کہ جس بادشاہت کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بادشاہت مانوی ہو یا ظاہری ہو، وہ ان کی سرداریوں کو ملیا میٹ کرے گی، وہ انقلاب برپا کرے گی. اس لیے لا الہ الا اللہ نہیں کہتے. ان کو یہ معلوم ہے کہ آج تک نہ کوئی حلال کو، نہ کوئی حرام کو، نہ کوئی کچھ نہیں سمجھتا تھا. ہر ایک شخص اپنی معیشت اپنی مرضی سے چلاتا تھا. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اس کے بعد معیشت اس طرح سے نہیں چلے گی، یہ انقلاب برپا ہو جائے. نہیں مانتے. معاشرت مرضی کی معاشرت چلتی تھی. کیوں نہیں مانتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ اس لیے نہیں مانتے کہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے بعد انقلاب برپا ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انقلاب کی بنیاد اس دن رکھی جس دن آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق. اس دن اس انقلاب کی بنیاد پڑی. لہذا بات جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ انقلاب کی بنیادیں اور ہوتی ہیں اور انقلاب کی کامیابی اور انتہا اور عروج اور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک دن میں کوئی بات کریں اور اوور نائٹ انقلاب آ جائے. ایسا نہیں ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انقلاب لانے میں 23 برس لگے. آپ نے جس نظام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تھا نا، جس کو آپ نے للکارا تھا، جس کو آپ نے انقلاب سے متاثر کیا تھا، اور جس نظام کو آپ نے اپنے اس نبوی انقلاب سے مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اس نظام کا نام پتہ ہے کیا؟ اس نظام کا نام ہے جاہلیت. جاہلیت. اور جاہلیت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا. کیا یہ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ وہ ایک نظام تھا پورا. اس میں معیشت بھی تھی، اس میں معاشرت بھی تھی، اس میں سیاست بھی تھی، اس میں انفرادی زندگی بھی تھی، اس میں اجتماعی زندگی بھی تھی. لوگوں کے اپنے اپنے خیالات تھے. ان خیالات کے اوپر امید اور خوف کی ایک پوری عمارت تعمیر کی ہوئی تھی اور اس کے ذریعے سے سارا کچھ کیا جا رہا تھا اور پورا نظام جاہلیت کہلاتا تھا. ایک ہوتا ہے جاہلیت، افحکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ جاہلیت کا نظام چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتا، افحکم الجاہلیت یبغون. کیا یہ نظام قانون جاہلیت کا چاہتے ہیں؟ جاہلیت کیا ہوتی ہے؟ جاہلیت کا مادہ ہے جیم ہا لام جہل. اور جہل سے جہالت بھی ہوتی ہے اور جہل سے جاہلیت بھی ہوتی ہے. مادہ ایک ہی ہے لیکن نوعیت کا فرق ہے. جہالت لا علمی کو کہتے ہیں. جہل کا مطلب ہوتا ہے لا علم ہونا، کسی کو کسی بات کا پتہ نہ ہونا. تو جہالت ہوتی ہے لا علمی.
لیکن جو جاہلیت ہوتی ہے وہ لا علمی کی بنیاد پر، بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، اور اس لا علمی کی کیفیت کی بنیاد پر جو نظام بنایا ہوا ہوتا ہے، اس نظام کو، جو عمل کی پوری عمارت کھڑی کی ہوئی ہوتی ہے جہالت کے اوپر، اس کا نام جاہلیت۔ مادہ جہل ہے، دونوں کا مادہ جہل، لیکن وہ پورا نظام ہے۔ لا علمی تو علم آ جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کے پاس علم نہیں تھا، علم آ گیا تو جہالت ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن اقرا بسم ربک الذی خلق آنا شروع ہوا، علم کی روشنی شروع ہوئی، تو جہالت تو اس دن ختم ہونے کا آغاز ہو گیا، لیکن جاہلیت نہیں ختم ہوئی۔ جہالت ختم ہوئی ہے، جاہلیت نہیں ختم ہوئی۔ جاہلیت کب ختم ہوئی ہے؟ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس لگائے، 22 سال 5 ماہ اور 22 دن، اتنے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محنت کرتے رہے، لوگوں کی ان کے پاس جا کے ان کو دعوت بھی دیتے رہے، ان کی تربیت بھی کرتے رہے، ان کو لائے عمل بھی دیتے رہے، پورا ایک نظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا۔ پھر 23 برس بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اس دن آپ نے فرمایا، الا خبردار ہو کے سنو، ان امر الجاہلیت تحت قدمین ہاتین، تحت قدمی ہاتین۔ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاہلیت کا نظام، جاہلیت کے سارے امور وہ آج میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انقلاب، یہ ہوتی ہے تبدیلی، ایک دن میں نہیں آئی، 23 برس لگے۔ لہذا جس سے آغاز ہوتا ہے وہ فکری رہنمائی سے آغاز ہوتا ہے۔ جب تک فکر تبدیل نہ ہو انقلاب نہیں آتا۔ ہمیں تو یہی نہیں پتا ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے، آج کے دور کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ہم، آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ نوجوانوں سے پوچھیں آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا مسئلہ کشمیر ہے، کوئی کہے گا مسئلہ فلسطین۔ مسئلہ کیا ہے؟ کوئی کہے گا معاشی مسئلہ سب سے بڑا ہے، اور ایک کی اپنی۔ جس قوم کی یہ حالت ہو جائے نا کہ ان کو یہی نہ پتہ ہو کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے، یہ اللہ کے عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے۔ وہ رئیس امروہوی کا ایک قطعہ ہے، کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے۔ کہنے لگے ہم کو تباہی کا غم نہیں، میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے۔ ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر، اے بے خبر عذاب الہی یہی تو ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مسئلہ کیا؟ ہم عذاب الہی کا شکار ہیں، ہم پتہ نہیں پھر بھی کس خمار میں پھر بھی مبتلا ہیں۔ ہم اچھے ہیں، ہم اچھے تھے، ہم اچھے ہوتے تھے، ہمارا ماضی بڑا اچھا تھا، ہمارے پاس کلمہ بڑا اچھا ہے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ یہ خمار ہے یہ، وگرنہ ہم اس وقت جو ہماری حالت ہے وہ عذاب الہی کی کیفیت ہے، اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ فکر اور عقیدے کا مسئلہ۔ فکر اور عقیدہ انقلاب کی بنیاد ہوتا ہے۔ جب تک وہ تبدیل نہ ہو اس وقت تک کوئی سسٹم نہیں چلتا، کوئی نظام نہیں چلتا۔ آپ کسی کو لائے عمل دیتے جائیں، اگر فکری تربیت نہیں ہوئی، اگر فکری بنیاد نہیں ہے، تو جتنا مرضی اچھا لائے عمل ہوگا وہ کبھی بھی نتائج نہیں دے سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو تربیت کی ہے نا، آپ نے ان کی فکر کو، ان کے عقیدے کو صحیح کیا۔ کیوں فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ کہہ دو؟ اس لیے
ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے. یہ بغاوت کا کلمہ ہے. ہمیں تو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہی کبھی نہیں آیا. ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہوتا کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ لا الہ، اس کا معنی ہے میں کسی کو نہیں مانتا. میں کسی کو نہیں مانتا. لا الہ. ہم اس کا الہ کا ترجمہ کرتے ہیں معبود، بندگی کے لائق. میں کسی کو بندگی کے لائق نہیں مانتا. الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہوتا. الہ کا معنی معبود بھی ہوتا ہے. الہ کا معنی وہ ذات ہوتی ہے جس سے خوف اور امیدیں وابستہ کی جا سکے. الہ ایک ہمہ مقتدر ہستی ہوتی ہے جو علی کل شیء قدیر ہستی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. وہ الہ ہوتا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں لا الہ، اور علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ پھر الہ بھی نفی جنس کا ہے. لا الہ، یہ لا کہتے ہیں نفی جنس کا ہے. ہم نے علماء سے ہی سنا ہے، وہ کہتے ہیں نفی جنس کا ہے. بھئی عام نفی اور نفی جنس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر کہا جائے لا الہ الا اللہ، لا الہ کہ کوئی الہ نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، یہ عام نفی ہے. اور جب کہا جائے لا الہ تو یہ نفی جنس ہے. فرق کیا ہے؟ معنی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ معنی میں فرق یہ پڑتا ہے کہ مثلا یہاں سے ہم کسی کو بازار بھیجیں کہ جاؤ بازار سے کسی بندے کو ڈھونڈ لاؤ. الیکٹریشین چاہیے تھا مثال کے طور پر، ہم نے کسی کو بھیجا جاؤ بازار سے الیکٹریشین پکڑ لاؤ. وہ گیا بازار میں گھوم پھر کے آ گیا، اس کو الیکٹریشین نہیں ملا یا کام کا کوئی بندہ نہیں ملا. وہ آ کے کہتا ہے لا رجل فی السوق، بازار میں کوئی آدمی نہیں ہے. یہ عام نفی ہے. اس نے گویا آ کے بتا دیا کہ بازار میں جس طرح کا بندہ میں ڈھونڈنے گیا تھا وہ نہیں ملا. لیکن اگر وہ آ کے کہہ دے لا رجل فی السوق، نفی جنس کر دے، تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوگا کہ میں تو الیکٹریشین ڈھونڈنے گیا تھا، وہاں پہ بازار میں نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا، اس جنس کی، انسان کی جنس کی کوئی چیز بازار کے اندر موجود نہیں. لا رجل فی السوق. کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی جاننے والا، کوئی نہ جاننے والا، کوئی نکما، کوئی مکینک، کوئی موجود نہیں ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلمہ پڑھایا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ نہ کوئی لنگڑا، نہ کوئی لولا، نہ کوئی چھوٹا، نہ کوئی بڑا. اب خود سمجھتے جائیں. لا الہ، میں کسی کو نہیں مانتا، نہ کسی چھوٹے کو، نہ کسی بڑے کو، نہ کسی لنگڑے کو، نہ کسی لولے کو، نہ کسی ایسی جنس کو جس کے اوپر الہ کا لفظ اطلاق ہو سکے. میں کسی کو مانتا ہی نہیں. میں کسی کو نہیں مانتا، چاہے کوئی سپر پاور ہو، میں اس کو بھی نہیں مانتا. میں الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ میں کسی کو مانتا ہی نہیں. یہ بغاوت کا کلمہ ہے. یہ نظام سے بغاوت کا کلمہ ہے. یہ اس نظام کی طرف انقلاب کی نوید سناتا ہے جو انقلاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور جو انقلاب برپا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے. کبھی اپنے ماحول میں کبھی ہم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا ہو، اور پھر اس لا الہ الا اللہ کے اوپر، اس فکر کے اوپر، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہیں،
اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں. وہ جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ محرک اعمال یا خوف ہوا کرتا تھا یا امید ہوا کرتی تھی، اب خوف بھی صرف اللہ کا اور امید بھی صرف اللہ سے. تو یہ کیسا نظام ہے جس میں کسی سے نہ امید ہے نہ کسی کا خوف ہے، امید اور خوف صرف اللہ سے. لا الہ الا اللہ. جب امید بھی اللہ سے اور خوف بھی اللہ سے تو وہ نظام کیسا ہوگا؟ تبدیلی نہیں آتی. لوگوں نے سمجھا ہے کہ تعلیمی نظام درست کر لے تو تبدیلی آ جاتی ہے. لوگوں نے سمجھا ہے معیشت ٹھیک کر لے تو تبدیلی آ جاتی ہے. لوگوں نے سمجھا ہے لوگوں کو روزگار دے دے تو تبدیلی آ جاتی ہے. سن لیجئے، انسان کی جو اندر جو جرم کی فطرت ہے نا، جرم کی فطرت، اس کو کوئی چیز نہیں روکتی سوائے اللہ کے خوف کے. جرم کو کوئی چیز نہیں روکتی. آپ دنیا میں دیکھ لیں، جتنے بھی یہ امریکہ کو دیکھ لیں، یورپ کو دیکھ لیں، برطانیہ کو دیکھ لیں، آسٹریلیا جاپان کو دیکھ لیں، ان کے اندر ان کے پاس ہر چیز کی روزگار وہاں ہے، پولیس ان کی اچھی ہے، معاشرت ان کی، سب کچھ ان کو انہوں نے دیا ہوا ہے. جرم رک گیا؟ جرم نہیں رکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا بنیاد رکھی تھی انقلاب کی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، اے کمبلی اوڑھنے والے، قم فانذر، تو کھڑا ہو جا اور لوگوں کو ڈرانا شروع کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انذار سے آغاز فرمایا تھا کہ لوگو اللہ سے ڈر جاؤ. اور جو شخص اللہ سے ڈر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأس الحکمت مخافت اللہ، جو اللہ سے ڈر گیا وہ دنیا کائنات کا سب سے دانا بن گیا. اس سے آغاز ہوتا ہے. امیدیں اور خوف اللہ سے وابستہ کرے اور اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو پھر ہر جگہ انقلاب برپا ہو جاتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا، کتابوں میں لکھا کہ آپ جب گشت کرتے ہوئے اس گھر کے پاس سے گزر رہے تھے کہ جہاں ماں بیٹی دودھ میں پانی ملانے پر جھگڑا کر رہی تھی، تو اس نے کہا، ماں نے کہا دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، تو بیٹی کہتی ہے نہ ملائیں. اس نے کہا امیر المومنین کا کوڑا بڑا سخت ہے. اس نے کہا امیر المومنین کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو وہ بچی کہتی ہے امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. دیکھیں انقلاب کیسے برپا ہوتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ ساری باتیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سن لی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سن کے چلے گئے. وہ بچی جو اللہ کا خوف رکھنے والی بچی تھی، اس بچی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے لے لیا. وہ ام عاصم ہوئی. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس بچی کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 70 ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کو لوگ اولیاء اللہ کہتے ہیں. ایک اللہ کا خوف، ایک اللہ کا خوف، یہ بنیاد بنتا ہے. اب میں اور آپ سارے اپنے گھروں میں ہوں تو، اپنے کاروبار کے اڈے پہ ہوں تو، اپنے دفتروں میں ہوں تو، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے بتائیں کیا ہم اللہ کے خوف والی زندگی گزار رہے ہیں یا دنیا کے خوف والی زندگی گزار رہے ہیں. ایسے میں کبھی انقلاب برپا نہیں ہوا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ انقلاب ہے، پہلے فکری، ہم کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں. ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے تو روزوں کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ حاصل کیا، یہ لاہے عمل ہے. پہلے فکری رہنمائی ہوتی ہے، فکر تبدیل ہوتی ہے، عقیدہ تبدیل ہوتا ہے، اس کے بعد لاہے عمل ہوتا ہے، پھر لاہے عمل کے مطابق تربیت ہوتی ہے، پھر جا کے انقلاب برپا ہوتا ہے، پھر ٹکراؤ کی صورت پیدا ہوتی ہے. سورہ والعصر کے اندر بھی اللہ کریم نے انقلاب کا پورا طریقہ بتایا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
وتواصوا بالصبر، پہلے ایمان ہوگا، پھر عمل صالح ہوگا، پھر آپس میں ایک دوسرے کو تلقین ہوگی حق کی، پھر ٹکراؤ کی صورت بنے گی، اور ٹکراؤ میں پھر ٹکرا جانا پڑے گا صبر کے ساتھ، چاہے وہ مصیبتیں ہوں ان کے ساتھ ٹکرا جانا پڑے گا، اور چاہے کفار ہوں ان کے ساتھ ٹکرا جانا پڑے گا، ہر ایک کے ساتھ ٹکرا جانا پڑے گا۔ یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ انقلاب۔ اگر میں اور آپ ہم سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا انقلاب آج لانا چاہتے ہیں تو وہ شاعر نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ فلسطینیوں کا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں تو بڑا دل کڑتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں دعائیں کریں، کوئی کہتا ہے ان کی اصولی مدد کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ان کی اخلاقی مدد کرنی چاہیے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ کیا کریں؟ ہمارے سپہ سالار بھی، ہمارے حکمران بھی، وہ سارے کہتے ہیں ہم فلسطینیوں کی اصولی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ اللہ اکبر! اگر ہم نے انقلاب کا، نبوی انقلاب کا طریقہ دیکھا ہوتا، نبوی ایک انقلاب کا ہمیں پورا وہ خاکہ ذہن میں ہوتا، اور ہم اگر نبوی انقلاب سے مستفید ہوئے ہوتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ بیچارے حالت جنگ میں ہیں، ان کے بچے کٹ رہے ہیں، ان کی بچیاں کٹ رہی ہیں، دن رات ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم آپ کی اخلاقی اور اصولی مدد جاری رکھیں گے۔ اس سے بڑی بے غیرتی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ بات وہ کرے جو بے بس ہو ہمارے جیسا۔ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہم صرف دعائیں کر سکتے ہیں، یا ہم کہیں کہ اصولی اور اخلاقی مدد ہم جاری رکھیں گے۔ یہ اگر ملک کا سپہ سالار یہ بات کرے، یا 58 اسلامی ملک یہ بات کریں، تو ان کو سوائے بے غیرتی کے اور کسی چیز کا نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی امت کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میری امت اس طرح کی ہوگی، کیونکہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا وہ انقلاب چھوڑ دیا، ہم نے اپنے محرک اعمال خوف اور امیدیں اور بنا لیے، اسی لیے آج یہ دن دیکھنا پڑا۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان من اقتراب الساعہ، قرب قیامت میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ان تودع الاخیار وترفع الاشرار، بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، بہترین لوگ نیچے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریورس ہو جائے گا انقلاب، جو انقلاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے وہ ریورس ہو جائے گا، پھر بدترین لوگ اوپر آ جائیں گے، بہترین لوگ نیچے چلے جائیں گے۔ اس دور میں اصل میں تو ضرورت ہے کہ اس دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اسی طرح سے طریقہ انقلاب اختیار کیا جائے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا۔ ضرورت تو اس بات کی تھی، لیکن ہوا کیا کہ ہم نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو چھوڑ دیا۔ وہ جو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں صرف اس کا ایک حوالہ دے کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے دور کے بارے میں۔ وہ فرماتے ہیں لوگ خیر کے دور کے بارے میں پوچھتے تھے، میں شر کے دور کے بارے میں پوچھتا تھا، اور مجھے ڈر یہ لگتا تھا کہ کہیں شر پہنچ نہ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم شر میں تھے، آپ تشریف لائے، اللہ نے ہمیں خیر عطا فرمایا، کیا اس کے بعد کوئی شر ہے؟ فرمایا ہے۔ کیا اس کے بعد، اس شر کے بعد پھر کوئی خیر ہے؟ فرمایا ہاں خیر کا دور ہے، لیکن وہ دخن والا خیر ہے، وَفِيهِ دَخَنٌ، خیر کا دور ہوگا لیکن اس میں دخن ہوگا۔ ما دخن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خیر کا دور ہے اس میں دخن کیا؟ دخن کا مطلب ہوتا ہے دھواں، اس میں دھندلکا ہوگا، اس میں پیچیدگی ہوگی، اس میں کنفیوژن ہوگا، اس میں ابہام ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دھندلکا، کیسی پیچیدگی، کیسا ابہام؟
جب خیر ہے تو خیر ہوتا. آپ نے فرمایا اس کا دھندلکا یہ ہے، سن لو، ائمۃ یہدون بغیر ہدی، پیشوا پیشوائیاں کر رہے ہوں گے، مقرر تقریریں کر رہے ہوں گے، رہنما رہنمائیاں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ میری لائی ہوئی ہدایت نہیں ہوگی، وہ کہیں اور سے لے کر ہدایت اس کی رہنمائی کر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والی ہدایت چھوڑ کر. اور باقی جتنے ذرائع ہیں، اب ہمارا نظریہ بھی، ہمارا نقطہ نظر بھی، کوئی کہیں سے آتا ہے، کوئی کہیں سے آتا ہے، نہیں آتا تو مدینے سے نہیں آتا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے طریقہ انقلاب کو اپنے گھروں سے رائج کرنا شروع کریں، گھر کا ماحول تبدیل کرنا شروع کریں. پہلے بچوں کی فکر درست کریں، پھر بچوں کا عقیدہ درست کریں، بچوں کا عقیدہ درست کر کے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاہ عمل دیں، پھر ان کی تربیت کریں، پھر وہ ٹکرانے کے قابل ہوں گے، پھر وہ اس قابل ہوں گے کہ ان کو کسی کے ساتھ بھی ٹکرایا جا سکے گا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا انقلاب وہ قائم ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پولے پولے انذار نہیں فرمایا، صرف آپ نے تبشیر نہیں فرمائی، آپ مبشر بھی ہیں، آپ منذر بھی ہیں. آپ کو اللہ نے مبشر بنا کے اور منذر بنا کے بھیجا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح آغاز کرتے ہیں، آغاز انذار سے ہوا ہے، آغاز تبشیر سے نہیں ہوا. بشیرا و نذیرا، بشیر بھی بنائے گئے ہیں، نذیر بھی بنائے گئے. صرف امیدیں دلانے سے، پولے پولے پیروں سے یہ کبھی انقلاب نہیں آتا. انقلاب لانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر بھی منعقد کیا. آپ نے اس غزوہ بدر کے اندر بھی آپ ٹکرائے، پھر غزوہ احد کے اندر آپ نے دندان مبارک شہید کروائے، پھر آپ نے 28 غزوات لڑے. پھر اس ٹکراؤ کے بغیر کبھی، جب ٹکراؤ کی صورت آتی ہے تو ٹکرانا پڑتا ہے، اور جب عقیدہ صحیح کرنا ہوتا ہے تو عقیدہ صحیح کرنا ہوتا ہے. یہ ابتدا ہے، وہ انتہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے درمیان نبوی انقلاب کا منہج ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے امتی بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے انقلاب پر عمل کر کے آج بھی دوبارہ باعزت زندگی گزارنا شروع کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.